آج کا ہمارا موضوع موٹاپے کے متعلق ہے۔ اس میں ہم آپ کو موٹاپے کی وجوہات، اس کے نقصانات اور اس کا مناسب علاج جو کہ آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں، جس کی بڑی وجہ خواتین میں ہارمونز کا امبیلنس ہونا ہے، جس سے ماہواری کے مسائل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں PCOS یعنی پولیسسٹک اووریز کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو ایک ایسا ڈرنک بتاتا ہوں جس کے متواتر استعمال سے آپ اپنے جسم میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھ سکیں گے، اور خصوصاً موٹاپے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور موٹاپے سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، آئیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم شکیل احمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عقیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم بشیر دواخانہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ جی تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع موٹاپے کے متعلق ہے۔ اس میں ہم آپ کو موٹاپے کی وجوہات، اس کے نقصانات اور اس کا مناسب علاج جو کہ آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موٹاپے کی وجوہات کے بارے میں۔ موٹاپے کی وجوہات میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ جگر پہ چربی کا ہو جانا، یعنی فیٹی لیور۔ کیونکہ جب جگر پر چربی ہو جاتی ہے تو ہماری باڈی فیٹس کلیکٹ کرتی ہے، جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے ہم نے گزشتہ دنوں میں فیٹی لیور پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی کی ہے، جس کو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ موٹاپے کی ایک دوسری وجہ گردوں کی خرابی بھی ہے۔ مطلب اگر ہمارے کڈنیز ٹھیک سے فنکشن نہیں کر رہے تو ہمارے جسم میں پانی کی مقدار بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا۔ موٹاپے کی ایک اور بڑی وجہ اسٹیرائڈز دوائیوں کا استعمال ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ایستھمیٹک پیشنٹس جن کو سانس کے امراض ہوتے ہیں انہیں اسٹیرائڈز استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد یعنی آرتھرائٹس کے مریضوں کو بھی عموماً اسٹیرائڈز استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں، اور خواتین میں انفرٹیلیٹی جو کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی عموماً اسٹیرائڈز کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ان اسٹیرائڈ کے استعمال سے جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک موٹاپے کی بڑی وجہ ہے۔ جی تو ناظرین، موٹاپے کا مرض عموماً خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی بڑی وجہ خواتین میں ہارمونز کا امبیلنس ہونا ہے، جس سے ماہواری کے مسائل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں PCOS یعنی پولیسسٹک اووریز کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پولیسسٹک اووریز کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کی خدمت پہ لے کے حاضر ہوں گے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں چکنائی والی چیزوں کا زیادہ استعمال، چینی کا استعمال، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، اس کے علاوہ مناسب ورزش نہ کرنا، کھانے کے بعد فوراً لیٹ جانا یا سو جانا، ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی خرابی، معدے پہ سوزش اور دائمی قبض کا رہنا، اس کی وجہ سے بھی موٹاپے کا مرض ہو سکتا ہے۔ جی تو ناظرین، اب موٹاپے کے کچھ نقصانات کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ موٹاپے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے کولیسٹرول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور گردوں کے امراض بھی موٹاپے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپے سے جوڑوں کا درد یعنی آرتھرائٹس اور سانس کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹاپے کے شکار لوگوں میں بے اولادی کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بے اولادی یعنی انفرٹیلیٹی، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، ان پہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی تو ناظرین، موٹاپے سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، آئیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مناسب ورزش کریں اور ڈیلی کم از کم آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ کھانے کے بعد فوراً بیٹھ جانے یا لیٹ جانے سے اجتناب کریں، بلکہ چند قدم واک ضرور کریں۔ کھانے کے کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد پانی پئیں،
کیونکہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بھی پیٹ بڑھ سکتا ہے اور موٹاپا آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے میں تلی اشیاء، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، بے وقت کھانا اور مٹھائی کا پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ روٹین میں فروٹس اور سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو ایک ایسا ڈرنک بتاتا ہوں جس کے متواتر استعمال سے آپ اپنے جسم میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھ سکیں گے، اور خصوصاً موٹاپے کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے اور آپ کے جسم میں موجود زائد چربی کو بہت جلد ختم کرے گا۔ بہت آسان ہے بنانا۔ اس کے لیے ایک جگ جس میں 3 سے 4 گلاس پانی آ جائے وہ لے لیں آپ، اس میں ایک لیمو اس کے 4 پیس کر کے ڈال لیں، 8 سے 10 پودینے کے پتے اور ادرک کے 2 مناسب پیس وہ ڈال کے اس کو بھگو لیں رات کے وقت، اور صبح اٹھ کر کوشش کریں کہ ان کو چھان لیں، اور پھر دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہی پانی مناسب وقفے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے ایک تو آپ کا ہاضمہ بھی درست ہو جائے گا اور موٹاپے پہ بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایک اور آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی آپ بآسانی گھر کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو سیب کا سرکہ اور دار چینی کا پاؤڈر چاہیے۔ 2 چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چٹکی دار چینی کا پاؤڈر 1 گلاس کے اندر شامل کر کے اس کو صبح نہار منہ پئیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں فیٹ بھی کم ہوگا اور انشاءاللہ ویٹ بھی کم ہوگا۔ ناظرین، بتائے گئے نسخہ جات سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو نیچے دیے گئے نمبرز پر علاج کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ نئی ویڈیو لے کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔